کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا. لیا جائے گا تجھی سے کام زمانے کی امامت کا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ اسلام اور غیر اسلام کے درمیان نہیں؟ کھلی آنکھوں سے دیکھیں. کیا ساری دنیا میں جو کچھ ہوا پچھلی 2 صدیوں میں، کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کیا ہے؟ صرف اسلاموفوبیا ہی کیوں ہے دنیا میں؟ تو آپ اسلام سے اگر خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ اسلام جب ایک بار آتا ہے، اپنے اصول، اپنے ضابطے، اپنے نظام، اپنے اصول انصاف کے ساتھ جب نافذ ہوتا ہے، اور مدینہ میں جب پہلی اسلامی ریاست کا قیام کرتا ہے اپنے قیام کے 13 سال کے اندر، تو 1300 سال وہ پوری دنیا میں حکمرانی کرتا ہے، اور ساری دنیا کے عوام مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو بلائیں اور کہیں کہ ہماری حکمرانی کرو. اور جو غاصب ہے، جو ٹریٹر ہے، جو بے ایمان ہے، جو ظالم ہے، جو دنیا کے ریسورسز کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام مرکز میں رہا تو ان کا ظلم کبھی چلنے نہیں دے گا. یہ وجہ ہے کہ پچھلے کہ ترکی کی خلافت کا خاتمہ کیا گیا، اور تب سے لے کے آج تک فلسطین کو بنیاد میں رکھ کر اسلام کو بدنام کر کے اس پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو اس حیثیت سے دیکھ. آج جب میں آپ سے گفتگو کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو میری نظروں میں رمضان المبارک کے پچھلے 20 دن کے اخبارات اور خبریں ہیں، جس میں فلسطینیوں کا مسجد اقصی میں جمع ہوا خون موجود. ہر رمضان، ویسے تو پورے سال وہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن خصوصاً ہر رمضان میں غارت گری کا سلسلہ اتنا بڑھتا ہے کہ سینکڑوں فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے اندر اسرائیلی فوجیں داخل ہو کے زبردستی قتل کرتی ہیں، اور سینکڑوں کو گرفتار کر جاتی ہیں، اور بچوں کی اور بوڑھوں کی اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں. مسجد اقصی فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسجد اقصی کی ایک دینی حیثیت ہے. مسجد اقصی عالم اسلام کا قبلہ اول ہے. مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کا آغاز کروایا گیا. یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے بار بار کیا. تو کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خون کا نذرانہ اس کے تحفظ کے لیے پیش کرتے رہے، اور عالم اسلام صرف ایک احتجاج کر کے خاموش رہے؟ جناب محترم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارض فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ اس خطہ ارض کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی حرمت اور ان کے وقار کا مسئلہ ہے، یہ حریت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے نظام کے قیام کا مسئلہ ہے. آج جب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ آج شریک ہیں دنیا بھر کے ان کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو آج جمعے کی نماز کے بعد فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں، یا آپ کی طرح کسی ایوان میں بیٹھ کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر. اور یہ صرف اس لیے ممکن ہو سکا کہ اس 20ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد اور سب سے بڑے انقلابی اور وہ شخصیت جس نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اسلام بحیثیت نظام آبسلیٹ نہیں ہوا. آج اس صدی میں بھی اسلام ایک نظام کی حیثیت سے اتنا ہی مکمل ہے اور اتنا ہی نافذ العمل ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا. اس رہبر انقلاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب فلسطین کو دنیا بلائے جا رہی تھی، جب فلسطین محض ایک ریاست کا مسئلہ بن کے رہ گیا تھا، جب مسجد اقصی کو عالم اسلام اور ساری دنیا بھول گئی تھی، اس وقت اس رہبر انقلاب نے کہا کہ نہیں، فلسطین دنیا بھر کے مسائل کی اصل اس کی جڑ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. اور اس لیے رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس قرار دے کر ایک بار پھر دنیا کے مسائل کے قلب میں قدس کو لا کے رکھ دیا. یہ کام صرف اگر کیا تو ایران سے کڑے اس رہبر انقلاب نے کیا، جسے آج ہم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں ذکر ہوا، کیا 15 مئی 1948 جب وجود اسرائیل کو ناجائز ایک ریاست کو جائز کر کے یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا، کیا وہ اچانک ہو گیا؟ کیا وہ پہلا دن تھا کہ جب اسرائیلی ریاست کے قیام کو دنیا تسلیم کرنے کے لیے
لیے اکٹھا ہوئی تھی؟ نہیں، تحریکیں کیسے چلتی ہیں اور کس طریقے سے نتائج حاصل کر لیتی ہیں اس کا ایک نمونہ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ظلم و جبر اور استبداد کی تاریخ کیسے رقم کی جاتی ہے اور کیسے وہ اپنے نتائج تک پہنچتی ہے، وہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اس ظلم اور جبر سے لڑنے اور اس کو مٹانے کا کام ایک دن میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتا ہے۔ ہم اظہار یکجہتی ضرور کرتے ہیں، ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم کچھ کر نہیں پائے ہیں۔ آج کے دن ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ 1890 سے قیام اسرائیل کی تحریک شروع ہوتی ہے، جب لارڈ ہرزل یہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ریاست کا قیام اس دنیا کے نقشے پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے سب سے مناسب جگہ فلسطین ہے۔ اور اس کے بعد ہم 1890 کے بعد کی پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اسی کی بنیاد پر ترکی کے خلاف بلقان کی جنگ لڑی گئی، اسی کے خلاف اسی تناظر میں پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اسی تناظر میں دوسری جنگ عظیم لڑی گئی۔ اور آپ دیکھتے جائیے 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن، اس کے بعد میں 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اسرائیل کا قیام، یہ پورا کا پورا ایک پروسیس ہے یہ۔ اور اس کے بعد 1948 سے لے کے آج تک تمام دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اسٹیٹ ہے، دنیا اس بات پر متفق ہے، یعنی اکثریت اس میں متفق ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک ظالم اسٹیٹ ہے، دنیا اس بات پر یونائٹڈ نیشن 80 سے زیادہ ریزولوشن پاس کر کے کہہ چکا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کرتا رہا ہے۔ کہ اس کے باوجود، اس اتفاق رائے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ 2007 سے لے کے آج 2023 تک غزہ کے لوگوں کا ناجائز محاصرہ جاری ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے کہ 20 لاکھ فلسطینیوں کو جو ایک اوپن جیل میں رہنے پہ مجبور ہیں، جن کے پاس نہ کھانا ہے، نہ غذا ہے، نہ دوا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ تعلیم ہے، جو ہاتھ میں پتھر لے کے ٹینکوں، توپ اور میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو آزاد کیا جائے اور ان کو انسانی طور پر جینے کا حق دیا جائے۔ یہ کہہ کر اسرائیل کو مجبور کرنے سے عاجز ہے یہ ساری دنیا، جو اس بات پر متفق ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ تو کیا واقعی اسرائیل اتنا طاقتور ہے؟ 75 لاکھ یہودیوں کا مسکن جو ناجائز طور پر بنا ہے، کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ امریکہ جیسی قوتیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کا دنیا کا سب سے بڑا علمبردار کہتی ہے، روس اور چین جیسی حکومتیں جو دنیا میں آج پہلی ایک سپر پاور بننے جا رہی ہیں، ہمارے ملک جیسی حکومتیں دنیا کے 200 چھوٹے بڑے ممالک مل کے اسرائیل کے خلاف ووٹ تو کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن محاصرہ ختم نہیں کروا پاتے۔ ہر 100 قدم 150 قدم کے فاصلے پر ایک اسرائیلی چوکی موجود ہے، پولیس پوسٹ موجود ہے، آرمی کی پوسٹ موجود ہے جو جینے نہیں دیتی۔ 90% فلسطینی عرب مسلمان کو بے گھر کر کے ریفیوجی بنا دیا گیا ہے۔ آج اسرائیل کا نقشہ 1945 کا اٹھا کے دیکھیے، پورا ہرا نقشہ دکھائی دے گا، اور 2023 کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو ہر ایک چھوٹے چھوٹے 2-4 اسپاٹس آپ کو دکھائی دے گے۔ فلسطین ختم ہوگا۔ کہاں ہے وہ جو یہ کہتے تھے کہ 2 اسٹیٹ ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا گیا عالم اسلام کو یہ کہہ کر کے 2 ریاستیں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہے۔ کہاں ہے فلسطین کی اسٹیٹ؟ آج دنیا کو جواب دینا چاہیے کہ اسرائیلی اسٹیٹ دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، فلسطین کہاں ہے؟